دوسری طرف اسی آیت کے مقابلے میں شیطان کا مقابلہ ہے، اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا، اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ کہتا ہے بعض لوگ صرف کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں، فلاں بھی اولاد دینے والا ہے، فلاں بڑی کرنے والا ہے، فلاں بڑی بھرنے والا ہے، فلاں کے در پر چلے جاؤ بیٹا ہی ملے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں لوگوں نے، شیطانی قصے ہیں، شیطانی باتیں ہیں، مولویوں کے منہوں کی باتیں ہیں، پیروں کے بنائے ہوئے من گھڑت قصے ہیں، ان کی خوشامد میں ان کے مریدوں کی گھڑی ہوئی ہے کہانیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے سب یہ کہانیاں ان کو چھوڑ دو، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر تم کچھ غور و فکر کرنا چاہتے ہو نا کہ اولاد کہاں سے ملتی ہے، تو پھر یہ اللہ کے قرآن کے قصے پڑھو۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا۔ فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی انعامات کے بدلے میں کفر کیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنے گھروں میں عذاب کو اپنے آپ کے لیے حلال کر لیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، فرمایا ہم نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی جس کا ابھی تم نے اللہ سے سوال بھی نہیں کیا تھا، تمہاری ضرورت تھی، اللہ نے بغیر سوال کے پوری کر دی۔ پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس طرح کہ اللہ کے تمہارے اوپر اتنے انعامات ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ اگر تم انہیں شمار کرنے بیٹھ جاؤ، گننے بیٹھ جاؤ، تو تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن سکو۔ پھر فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، اللہ نے انسان کو اتنا کچھ عطا کیا ہے، اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی نوازشیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان ظالم بھی بڑا ہے اور ناشکرا بھی بڑا ہے، ظلم بھی بڑے کرتا ہے اور کفران نعمت بھی بڑی ہے اس کے اندر۔ اللہ کریم نے شکوہ کیا ہے قرآن حکیم میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرنے والے اللہ کے بندوں میں سے، یعنی اکثریت تو ایسی ہے جو ناشکرے لوگوں کی ہے۔ ہاں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو واقعی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میرے صاحب، اللہ کریم جو نعمت دیتا ہے، جو انعامات عطا کرتا ہے، اللہ ان کی شکر گزاری چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے انعامات پر میرا شکریہ ادا کرے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ شکریہ کا محتاج نہیں ہے، نہ بھی کوئی اس کا شکر ادا کرے تب بھی اس کی عظمت پر کوئی حرف اور فرق نہیں آتا۔ اللہ نے اس سے شکر اس لیے مانگا ہے تاکہ میرا بندہ انعامات پر میرا شکر ادا کرے اور پھر میں اس کے بدلے میں اسے اجر دوں، اس کو ثواب دوں، اس کے لیے اور نعمتیں نکالوں۔ تو اللہ کریم جو نعمتیں عطا کرتا ہے، اللہ کریم اس پر شکر گزاری چاہتا ہے۔ اللہ نے کئی جگہ پر قرآن حکیم میں اپنے انعامات گنوائے۔ من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر، ثم السبیل یسر، ثم اماتہ فاقبر، ثم اذا شاء انشر۔ اللہ کہتا ہے من ای شیء خلق، کیا تو اس چیز پر غور نہیں کرتا کہ اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا؟ اپنی خلقت پر، اپنی تخلیق پر غور کر کہ اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، اس نے ایک نطفے سے، پانی کی ایک بوند سے پورا انسان تیار کیا ہے، تیری خلقت کی ہے، تجھے تخلیق کیا ہے۔ ثم السبیل یسر، پھر جب تجھے پیدا کر دیا ہے اللہ نے رستے تیرے لیے آسان کر دیے۔ جنت کے رستے اللہ نے تیرے سامنے کر دیے، کھول کر رکھ بھی دیے، اگر تو ان کی طرف آنا چاہے اللہ نے وہ رستہ بھی تیرے لیے آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبر، اللہ کہتا ہے پھر ہم بندے کو مارتے ہیں، اس کے اوپر موت لے کر آتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ایسی بیماری آ جاتی ہے، سالوں سال پڑے رہتے ہیں، اپنے منہ سے موت مانگتے ہیں۔ موت بھی ایک قسم کی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ پھر ہم قبروں میں انہیں پہنچاتے ہیں۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب ہم چاہیں گے ان کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ کہیں فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس اے انسان تو ذرا دیکھ، اِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ کھانا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اللہ نے کس طرح سے آسمان سے پانی کی بوندیں گرائیں، زمین کو پھاڑا، اس نے تیرے لیے اناج نکالا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے تیرے لیے اس زمین کو پھاڑ کر اناج کا بندوبست کیا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، کہیں تیرے لیے ہم نے انگور پیدا کیے کھانے کے لیے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، کہیں ہم نے تیرے لیے زیتون پیدا کیا، کہیں ہم نے تیرے لیے کھجوروں کے درخت کھڑے کیے۔ آگے اللہ نے کئی انعامات گنوائے، پھر آخر جا کے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم،
یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے اور جانوروں کے فائدے کے لیے ساری چیزیں ہم نے پیدا کی، اور حقیقت میں یہ سب کچھ انسان کے لیے ہیں۔ اگر جانور بھی پیدا کیے ہیں تو وہ بھی اللہ نے انسان کے لیے نعمت کے طور پر پیدا کیے ہیں۔ کسی پر سواری کرتا ہے، کسی کو جنگ کے لیے استعمال کرتا ہے، کسی کا گوشت کھاتا ہے، اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں گنوائی ہیں، فرمایا متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے سب کچھ پیدا کیا۔ دنیا میں ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ ان میں سے ایک نعمت کا ذکر آج کے خطبے میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اولاد۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جن کو اللہ کریم نے اولاد عطا کی ہے، اولاد کے ملنے پر ایک مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ سب سے پہلی بات ہے اولاد مانگنی اللہ سے، پھر جب اللہ اولاد کے ساتھ نواز دے عطا کر دے، پھر اس کے بعد اللہ کے اس اتنے بڑے انعام پر، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ یہی بات ذکر کرتا ہے قرآن حکیم میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرو گے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کہتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کریں۔ لیکن اگلی بات بھی یاد رکھو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نہ شکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، اللہ کہتا ہے پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اولاد دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ دنیا میں کوئی اولاد نہیں دے سکتا، نہ کوئی بزرگ اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی سرکار، نہ کوئی صاحب دستار، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی نبی، کوئی کتنا بھی اللہ کا قریبی کیوں نہیں ہے، اللہ نے کسی کو اولاد دینے کا حق نہیں دیا۔ اولاد دیتا ہے تو صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن حکیم میں کیا ہے، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان ہر جگہ پر بادشاہی صرف اللہ کی۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہے بیٹی کے ساتھ نوازے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہے بیٹے کے ساتھ نوازے۔ اکیلیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، اللہ کی مرضی ہے، اکیلے بیٹے ہی بیٹے دے دے، اللہ کی مرضی ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ کہتا ہے میں چاہوں بیٹے بھی دوں بیٹیاں بھی دوں، ملا کر دے دوں، دونوں چیزیں دے دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن یشاء عقیما، اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو ساری زندگی بانجھ ہی رکھوں، اولاد ہی نہ دوں، ساری زندگی گزر جائے اولاد سے محروم رکھوں، جھولی خالی رہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہماری مرضی ہے۔ واللہ علیم قدیر، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور قدرت بھی اسی کے پاس ہے۔ اللہ نے آخر میں جا کر یہ جملہ بولا ہے، جس کو چاہے اللہ ساری زندگی محروم رکھے، پھر ساتھ ہی کہہ دیا واللہ علیم قدیر، اللہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے پاس بیٹوں کی کمی ہے، اس کے پاس بیٹیوں کی کمی ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔
لیکن اللہ کا علم ہے، وہ اپنے علم کے مطابق جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اکٹھے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ قدیر، اس کے پاس قدرت ضرور ہے، وہ ہر ایک کو دینے پر آئے تو دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنے علم کے بل بوتے پر کئی لوگوں کو محروم رکھتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے بڑھ کر اس مسئلے میں اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ اولاد دینا صرف اللہ کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں۔ اور اللہ نے کہا ہے قرآن حکیم میں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن تمہارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کے اندر قصے بند کر دیے ہیں پچھلے لوگوں کے، پچھلے نبیوں کے، اللہ کے ولیوں کے، جو اللہ کے بڑے قریبی تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے۔ اللہ کہتا ہے ان کے قصے ہم نے قرآن حکیم میں بند کیے ہیں، پڑھو ان کے قصے۔ ان کو بھی ہم نے اولادیں دی، کسی کو محروم رکھا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کی سیرت دیکھو۔ لعلہم یتفکرون، یہ اس لیے قصے تمہارے سامنے اس لیے رکھے شاید کہ تم غور و فکر کرنے والے بن گئے۔ دوسری طرف اسی آیت کے مقابلے میں شیطان کا مقابلہ ہے، اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ اِن یتبعون الا الظن وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اللہ کہتا ہے بعض لوگ صرف کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں، فلاں بھی اولاد دینے والا ہے، فلاں بڑی کرنے والا ہے، فلاں بڑی بھرنے والا ہے، فلاں کے در پر چلے جاؤ بیٹا ہی ملے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں لوگوں نے، شیطانی قصے ہیں، شیطانی باتیں ہیں، مولویوں کے منہوں کی باتیں ہیں، پیروں کے بنائے ہوئے من گھڑت قصے ہیں، ان کی خوشامد میں ان کے مریدوں کی گھڑی ہوئی یہ کہانیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے سب یہ کہانیاں ان کو چھوڑ دو، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اگر تم کچھ غور و فکر کرنا چاہتے ہو نا کہ اولاد کہاں سے ملتی ہے، تو پھر یہ اللہ کے قرآن کے قصے پڑھو۔ اللہ چاہے تو اپنے نبیوں کو اولاد سے محروم رکھے، نبیوں سے زیادہ چہتا اللہ کا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کئی نبیوں کی گود کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے اور دنیا کو یہ دکھایا ہے اگر اللہ نہ دینے پہ آئے تو نبی کو بھی محروم کر دے، اور کسی نبی کی کیا بات کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نورینہ اولاد سے، بیٹے کی نعمت سے ساری زندگی محروم رکھا ہے، جو دیے بھی ہیں وہ بچپن میں واپس لے لیے، کوئی بھی نورینہ اولاد اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی جوانی کو نہیں پہنچی۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آؤ تمہیں ایک نبی کے، تمہاری ملاقات ایک پیغمبر کے ساتھ کرواتا ہوں جو اللہ کا خلیل ہے، اور اس پیغمبر کو توحید کا مینار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی عظمت دی ہے کہ اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام اس نبی کو دیا ہے۔ اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام۔ ساری زندگی اللہ کی نوکری میں گزار دی، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، اللہ کی دعوت دیتے رہے، جیسے اللہ کا حکم ہوا ویسے ہی پیغام دنیا تک پہنچاتے رہے۔ آگ میں جانا پڑا، برداشت کر لیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، کوئی بات نہیں، ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کی خاطر۔ آج بوڑھا ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، جوانی سے ہی مانگ رہے ہیں اللہ سے اولاد، جوانی سے اللہ سے سوال کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جائے اس کو احساس اور زیادہ ہوتا ہے، کاش میری اولاد ہوتی، آج میرا سہارا بنتی۔ بال سفید ہونے شروع ہو گئے، دل میں اولاد کی محبت نے اور جوش مارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اس لیے اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ آخری پیغمبر کی باری آئی،
جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا پیغمبر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین مثال ہے۔ اگر زندگی گزارنی ہے میرے پیغمبر کی زندگی جیسی بناؤ۔ یا اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے متعلق فرمایا ہے یا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں فرمایا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، بہت پہنچی سرکار ہیں، حضرت جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ نے اس لیے یہ جملہ بولا ہے کہ میں نے اپنے نبی ابراہیم کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ آئیڈیل بنا دیا ہے، ان جیسی زندگی بناؤ۔ اللہ نے بڑھاپے تک اولاد نہیں دی، لیکن نبی نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، دعا التجا ختم نہیں کی۔ نبی نے یہ نہیں کہا یا اللہ تو میری سنتا نہیں ہے، فلاں میرے جو پہلے نبی گزر گئے ان کی موڑتا نہیں ہے، میری ان کے آگے، ان کی آگے، ان کی تیرے آگے، نہیں کہا۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ نے 4 نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر گئے۔ اللہ نے نام لیے، جناب آدم علیہ السلام جو ساری دنیا کے باپ ہیں، جناب سیدنا نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، 4 پیغمبروں کا اللہ نے نام لیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر گئے۔ قرآن اٹھاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے کہیں بھی کسی نبی کی قبر پر جا کر یہ نہیں کہا بابا جی آدم مجھے اللہ سے اولاد لے کر دیں۔ اللہ کے نبی نوح، اللہ نے آپ کو بڑا شان دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، مجھے اولاد چاہیے۔ کبھی نبی ہود کی قبر پر نہیں گئے، کبھی نبی صالح کی قبر پر دعا کے لیے، التجا کے لیے، بیٹے کے لیے نہیں گئے، بلکہ گھر بیٹھے جہاں چلتے پھرتے اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کی ہے، یا اللہ مجھے اپنی جناب سے نیک صالح بیٹا دے دے، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ بیٹا بھی چاہیے اور نیک چاہیے۔ حقیقت میں اولاد ہوتی وہ ہے جو نیک ہوتی۔ نبی نے دعا مانگنے کا انداز سکھایا ہے۔ اللہ صرف بیٹا نہیں چاہیے، بیٹا بھی وہ چاہیے جو میرا بھی فرما بردار ہو اور تیرا بھی فرما بردار، میری بھی بات مانے اور تیری بھی بات مانے۔ یہاں تو کوئی بیٹا لینے کے لیے کہیں نمک لینے جا رہا ہے، کوئی بیری کے نیچے جا رہا ہے، کوئی کبوتروں کے دانے کی طرف جا رہا ہے، اور کئی ایسے بے غیرت ہو چکے ہیں، اپنی عزتوں کو، اپنی بیویوں کو درباروں پر جا کر مجاوروں کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، یہ یہاں چلہ کاٹے گی تو اولاد ہوگی۔ اللہ کہتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پڑھو قرآن میں ہم نے قصے بند کیے ہیں، نبیوں کے بھی، اپنے نیک لوگوں کے بھی، ان کے قصے پڑھ کے کوئی غور و فکر کر لو۔ کیا وہ کسی قبر پر، کسی مزار پر، کسی درگاہ پر گئے؟ اللہ نے اگر معروم رکھا ہے، اپنے نبیوں کو بھی بعض کو معروم کر دیا ہے، لیکن کسی نبی نے کسی قبر کی طرف، کسی حجر کی طرف، کسی ڈھیری کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا۔ اور اللہ نے یہ بتایا ہے اگر کسی نبی کا واسطہ دو گے، اگر کسی ولی کا واسطہ دو گے، اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، بڑے بڑے اپنے چہتوں اور ولیوں کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ اللہ کہتا ہے اگر ان سے اولاد مانگو گے، ان کے واسطے سے اولاد مانگو گے، تو یہ بات ذہن میں رکھو، جہاں میں نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، جب ان کے پاس اولاد نہیں ہے، یہ تمہیں اولاد کیسے دے سکتے؟ خود اولاد سے محروم ہے، تمہیں اولاد کیسے دے سکتے؟
اللہ کے نبی نے لمبا عرصہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. پھر ایک دن آیا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت شروع ہو گیا. اللہ نے اپنے پیغمبر کے اوپر خوشخبری کے لیے اعلانات جاری کر دیے. پیغمبر نے جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ کہتا ہے جب ہم نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو اسماعیل کی خوشخبری دے دی، اسحاق کی خوشخبری دے دی کہ ہم صرف تجھے ایک بیٹا نہیں، تو ایک مانگتا ہے، ہم تجھے 2 بیٹے دیں گے. کیسے؟ لئن شکرتم لازیدنکم. ساری زندگی ہم نے تجھے بیٹے کی نعمت سے محروم رکھا، تو نے ہمارا شکوہ نہیں کیا، کسی اور در پر نہیں گیا، صرف ہم سے ہی مانگتا رہا ہے اور شکر کرتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے ہمارا اصول یہ ہے، جو شکر کرتا ہے ہم اس کو اور دیتے ہیں. ہم نے تیری یہ جو شکر گزاری اس کو دیکھتے ہوئے تجھے ایک نعمت نہیں دی بلکہ 2 نعمتیں دی. 2 نعمتوں کا اللہ نے اعلان کر دیا. نبی ابراہیم کی زبان سے سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم، وہی موضوع آج رٹ کے لے جا، یاد کر کے لے جا. اولاد اگر اللہ نے دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا ہے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اس اللہ کی تعریف ہے، اس اللہ کی حمد ہے، اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کی ثنا ہے، وہی اللہ کی ساری تعریف ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا. ابراہیم علیہ السلام اولاد ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سب سے پہلے اولاد مانگی اللہ سے، بتایا ہے کہ اولاد کوئی اور نہیں دے سکتا، صرف اللہ ہی دیتا ہے. پھر یہ سکھایا ہے کہ اولاد مانگنی ہے اللہ سے، نیک اولاد مانگنی ہے، صرف اولاد کا سوال نہیں کرنا. تیسرے نمبر پر یہ سکھایا ہے جب اللہ اولاد دے دے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، شاکر لانعمہ، یہ ہمارا وہ پیغمبر ہے جس نے ہماری نعمتوں پر واقعی شکریہ ادا کیا. یہاں تو حضرت جی نام ہی بڑے عجیب ہوتے ہیں. دیتا اللہ ہے، جاتے کسی اور کے پاس ہیں اور عقیدہ یہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں پیر صاحب کے دربار سے بیٹا ملا ہے، فلاں پیر کی وجہ سے ہمیں اولاد ہوئی ہے، اور اس کا نام بھی رکھ دیتے ہیں پیراں دتا، ولیاں دتا. دیتا اللہ ہے. اور اگر اس بات پر یقین نہیں ہے، میرے اس جملے کو نوٹ کرو، اولاد تو ان کی بھی ہے جو کافر ہیں، جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں. اولاد تو اللہ نے ان کو بھی بڑی بڑی دی ہوئی ہے. لیکن ہندو بھی جب اسے اولاد ملتی ہے وہ اپنے مندر میں جا کر شکریہ ادا کرتا ہے. سکھ بھی جب اسے اولاد ہوتی ہے وہ اپنے گردوارے میں جا کر سلام کرتا ہے، سلیوٹ کرتا ہے. کافر بھی جس کی عبادت کرتا ہے اس کے سامنے شکریہ ادا کرتا ہے. لیکن مومن، اہل اسلام، مسلمان، وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا بلکہ الٹے نام رکھتا ہے. یہ پیراں دیتا ہے، یعنی اللہ دیتا نہیں ہے، یہ پیروں نے دیا ہے. کوئی کہتا ہے یا بابا شاہ جمال دے دے پتر رتا لال، کوئی کہتا ہے لے لے ککڑ دے دے پتر. ایسے ایسے کفریہ عقائد، ایسے ایسے کفریہ جملے. اللہ کی قسم بات بڑی لمبی تھی، میں یہاں پر اس کو کلوز کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر آپ نے رات پڑاؤ کیا. نبی علیہ السلام نے رات پڑاؤ کیا، صحابہ سوئے ہوئے ہیں، رات بارش آئی، سارے اٹھ کے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. صبح ہوئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد آپ کے پاس جبریل آ گیا آسمان سے. اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے رات کی بارش کی وجہ سے بعض لوگ مومن بن گئے اور بعض لوگ کافر بن گئے. صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے رسول بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن کچھ کافر، مسئلہ سمجھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زبانوں سے یہ جملہ کہا ہے یہ بارش اللہ کے فضل سے اتری ہے، یہ اللہ کے کرم سے اتری ہے، اللہ ہی بارش اتارتا ہے، وہ تو مومن ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے
بارش فلاں بت کے نام سے اتری ہے، بارش فلاں قبر والے کی وجہ سے اتری ہے، بارش فلاں مزار کی وجہ سے اتری ہے، بارش فلاں نبی کی وجہ سے اتری ہے۔ فرمایا جو بارش کو کسی اور طرف منسوب کرتا ہے اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو چکا ہے۔ مجھے بتائیں ایک جملے کی وجہ سے انسان مومن بھی بن سکتا ہے، کافر بھی بن سکتا ہے، تو جو ہم نام رکھتے ہیں، جو ہم عقیدے رکھتے ہیں، ہم کتنے کفر کرتے ہیں؟ ہمارے کفر کا کیا عالم ہے؟ یہاں تو کہانی بگڑی ہوئی ہے، ایسی ایسی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو منہوں کی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ میں سن رہا تھا پچھلے دنوں ایک پیر صاحب کے پاس 4 عورتیں آئیں۔ جہالت کی بات سنیں کتنی ہمارے ملک میں ان پیروں نے جہالت پھیلائی ہوئی ہے۔ 4 عورتیں آئیں پیر صاحب کے پاس، چاروں بیٹا لینے کے لیے آئیں۔ پیر صاحب سے کہنے لگی پیر صاحب بیٹا چاہیے۔ پیر صاحب نے کہا اچھا ہاتھ آگے کرو، انہوں نے ہتھیلیاں آگے کی۔ پیر صاحب نے اپنی بغلم نکال کر، تھوک نکال کر ان کے ہاتھوں پہ پھینک دی۔ انہوں نے کہا یہ تھوک چاٹ لو، اولاد ہو۔ 3 عورتوں نے تھوک چاٹ لیا، ایک کو نفرت ہوئی، اس نے باہر جا کر دیوار پر مل دیا، مسل دیا، چلی گئی۔ سال گزر گیا، چاروں عورتیں دوبارہ پیر صاحب کے پاس آئیں۔ 3 عورتیں جنہوں نے تھوک کو چاٹ لیا تھا ان کی گود میں بچے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، اور چوتھی بیٹے سے محروم آ رہی ہے، روتی ہوئی ہے، پیر صاحب کے پاس آئیں۔ پیر صاحب نے پوچھا روتی کیوں ہے، کیا وجہ بنی؟ جا جو کام تو نے کیا تھا مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا، جا ان تینوں نے تھوک چاٹ لیا تھا، ان کو اولاد ان کے گھر میں ہوئی ہے، تیرا بچہ جہاں پر تو نے تھوک ملا تھا نا وہیں پر لٹک رہا، رو رہا ہے، جہاں سے اٹھا لے۔ اتنی جہالت ہے، نقل کفر، کفر نباشر۔ میرے منہ میں خاک، ایسے جملے لوگ کرتے ہیں پیروں کے بارے میں، عقیدت مند ایسی ایسی کہانیاں کرتے ہیں کہ دماغ حیران ہو جاتا ہے۔ کئی دن تک وہ گہری اور گندی بات ذہن سے نکلتی نہیں۔ اللہ کی ذات کے متعلق ہماری یہ سوچ ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا، ہم نے اسحاق بھی دیا، اسماعیل بھی دیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زندگی میں ان کو اپنا پوتا دیکھنا نصیب کیا، اور پوتا بھی نبی۔ ادھر سے اللہ کریم نے پھر جتنی اولاد دی اسحاق علیہ السلام کے آگے، جتنی بھی اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بات یہاں پر ختم نہیں ہے، اللہ نے آگے ایسی نسل چلائی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، پھر ہم نے ساری کی ساری جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنی بھی کتابیں اتری ہیں، وہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی اتاری ہیں۔ نبی بھی جتنے آئے انہی کی اولاد سے، ادھر سے جتنے بنی اسرائیل کی طرف نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، ادھر سے اسماعیل بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ دونوں طرف اللہ نے کتنے بڑے انعامات کیے، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن حکیم میں کیا ہے۔ کئی اس نبیوں کے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے جو نبی پیدا ہوئے ہیں اللہ نے ان کے نام قرآن میں ذکر کیے ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیے، یعقوب دیے، کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی، ونوحا ہدینا من قبل، اس سے پہلے جو نوح علیہ السلام گزر چکے تھے ہم نے ان کو بھی ہدایت دی، ومن ذریتہ، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اولاد سے
کون کون سے نبی پیدا کیے؟ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین۔ یہ تو وہ نبی ہیں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیے، اللہ نے ان کے نام قرآن میں ذکر کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا بتاتی؟ جب اولاد مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت پر اس کا اتنا ہی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یقیناً اس کے شکریہ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے۔ جب یقیناً اللہ کریم کا شکر ادا کریں گے اللہ ہمیں اور زیادہ نعمتیں کے ساتھ نوازے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، نعمت ملنے پر کفران نعمت کرتا ہے، پھر اللہ کریم پہلی نعمتوں کے چھیننے پر بھی قادر ہے، اللہ وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اولاد تو دیتا ہے لیکن ان کو ایک سانس بھی دنیا میں لے کر آ کر لینا نصیب نہیں ہوتا۔ کئیوں کو اللہ اولاد دیتا ہے بچپن میں واپس لے لیتا ہے، کئیوں کو اولاد دیتا ہے لیکن اولاد کی محبت نصیب نہیں ہوتی، میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، باپ کے ساتھ اولاد چلی جاتی ہے، یا ماں کے ساتھ چلی جاتی ہے، یا ماں روتی رہتی ہے اولاد کو، یا باپ روتا رہتا ہے اولاد کو، پھر ملاقاتیں عدالتوں میں ہی ہوتی ہیں، بچوں کا منہ دیکھنے کو ترستے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم 2 ہفتے پہلے مجھے ایک صاحب ساتھی کا فون آیا، پتہ نہیں کہاں سے اس نے نمبر لیا، کہنے لگا قاری صاحب میرے لیے دعا کریں، میری اور میری بیوی کے درمیان کئی سالوں سے علیحدگی ہو چکی ہے، میری بیٹی اور میرا بیٹا ہے، میں بڑا ترس گیا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ کرے ہماری کو ملاقات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اولاد بھی دے، پھر اللہ اولاد کی محبت بھی دیکھنا نصیب کرے، اور پھر اللہ کریم اس اولاد جیسی نعمت پر اللہ اپنا شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔